پہلی حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفقن علیہ حدیث ہے. بخاری میں 7121، صحیح مسلم میں 396 اور مشکات میں 5410 کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ 30 جھوٹے دجال نہ پیدا ہو جائیں جن میں سے ہر شخص یہ دعویٰ کرے گا کہ میں اللہ کا پیغمبر ہوں. نعوذ باللہ من ذالک. تو یہ 30 جھوٹے دجال قیامت سے پہلے آنے ہیں جو دعوی نبوت کریں گے، اور یہ جو دجال اکبر ہے یہ تو دعوی خدائی کا کر دے گا کہ میں خدا ہوں. نعوذ باللہ من ذالک. وہ آگے احادیث آ جائیں گے. اچھا، اسی کی ایکسپلینیشن ہے سنن نبی داؤد میں 4252، جامع ترمذی میں 2202، ابن ماجہ میں 3952 اور مشکات میں 5406 کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت میں 30 جھوٹے کذاب آئیں گے جو دعوی نبوت کریں گے اور سب کے سب یہی کہیں گے کہ وہ اللہ کے پیغمبر ہیں، حالانکہ انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، حالانکہ میں خاتم النبیین ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے، اور میری امت کا ایک گروہ قیامت تک حق پر قائم رہے گا، کوئی نقصان پہنچانے والا ان کو نقصان نہیں پہنچا سکے گا، وہ غالب رہیں گے یہاں تک کہ قیامت قائم ہو جائے. یہ غالب سے مراد حکومت نہیں ہے، اس سے مراد ہے علمی دلائل میں غالب، جو سورۃ الانفال میں آیا کہ جو ہلاک ہوا دلیل سے ہلاک ہوا، جو زندہ ہوا دلیل سے زندہ ہوا. 10ویں پارے کے پہلے صفحے پہ یہ آیت موجود ہے. تو یہ علمی غلبہ ہے، اس سے مراد کوئی فزیکل حکومتی غلبہ نہیں ہے. یہ بات سمجھے. تو اس حوالے سے میرا ایک ڈیٹیل لیکچر بھی ہے مسئلہ نمبر 40 کے نام سے، کیونکہ ان 30 دجالوں میں سے ایک بڑا دجال جو ہے وہ ہماری ہی اس ایک 100 سال کے اندر گزرا ہے، غلام احمد قادیانی، اور اس کی دجالیت بہت بڑے لیول کی ہے، کیونکہ اس سے پہلے جن لوگوں نے جھوٹا دعویٰ پیغمبری کیا وہ وقت کے ساتھ ختم ہو گئے، لیکن اس کے فالورز ابھی بھی لاکھوں کی تعداد میں دنیا میں موجود ہیں. تو میں نے اس لیے پورا لیکچر بھی اس حوالے سے ریکارڈ کروا دیا ہے، جو وہ لفظ خاتم اور خاتم کی بحث کرتے ہیں. مسئلہ نمبر 40 ہے میرا اہل سنت پاک.com پر، اور وہ میں نے 40 کی نسبت لی تھی اور وہ بائی چانس ہی آئی تھی اس وقت. وہ سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 40 ہے. ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. نبی صلی اللہ علیہ وسلم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہے، بلکہ وہ تو اللہ کے پیغمبر ہیں اور خاتم النبیین ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کی مہر بھی ہے، اور مہر ڈاکومنٹ کے اینڈ پہ لگتی ہے جس کے بعد کوئی چیز ایڈ کرنا جرم ہوتا ہے. یہ مہر بھی ہے اور خاتم بھی ہے اور خاتم بھی ہے. یہ دونوں الفاظ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بخاری اور مسلم میں جتنی حدیث آئی تھی میں نے ڈیٹیل سے اس میں بیان کی. آج میں اس تفصیل میں نہیں جاتا. دوسری حدیث بھی صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے. بخاری میں 7131، مسلم میں 7363، مشکات میں 5471 نمبر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہر نبی نے اپنی امت کو اس کانے کذاب دجال سے ڈرایا ہے اور آگاہ فرمایا ہے. ہر نبی اپنی امت کو ڈراتا ہے. سن لو، وہ کانا ہوگا جبکہ تمہارا رب کانا نہیں ہے. رب کانا نہیں ہے. اللہ کی 2 آنکھیں ہیں جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے. ہم اس کی تمثیل میں نہیں پڑھتے. مسئلہ نمبر 41 اسماء و صفات کے اعتبار سے میرے سن لیں، جس میں نے دونوں طرف کی ایکسٹریمز کا رد کیا ہے، سلفیوں کی بھی اور حنفیوں کی یعنی مرجیہ کی یا جہمیہ کی. پوری ڈیٹیل کے ساتھ میں نے اس چیز کو ایڈریس کیا، اور ابھی حال ہی میں میرا ایک لیکچر بھی ریکارڈ ہوا ہے مسئلہ نمبر 132 اللہ تعالیٰ کے استوا علی العرش کے عقیدے میں جو غلو ہوا ہے دونوں طرف سے، جہمیہ کی طرف سے بھی اور سلفیوں کی طرف سے بھی، میں نے اس میں حق بات بھی الحمدللہ بتا دی ہے. تو آپ نے فرمایا تمہارا رب کانا نہیں ہے. اس کی 2 آنکھوں کے درمیان، یعنی دجال کی 2 آنکھوں کے درمیان، ایک تو آنکھ اس کی غائب ہوگی، دوسری جو ہے وہ انگور کے دانے کی طرح ابری ہوئی ہوگی. ان دونوں آنکھوں کے درمیان یعنی اس کے ماتھے پر لفظ لکھا ہوگا کاف فا را، یعنی عربی میں آپ کاف کے اوپر کھڑی زبر ڈال دیں تو وہ کافر بن جاتا ہے. کافر لکھا ہوا ہوگا، لیکن پھر بھی لوگ دھوکہ کھا جائیں، کیونکہ وہ بزرگ ہوگا نا، بڑے کرامتیں، اور وہ اس طریقے سے استدراج کر کے بتائے گا. میں نے بڑی ڈیٹیل کے ساتھ مسئلہ نمبر 131 A B C D 4 ریکارڈ کروا دی ہیں، 7 گھنٹے کی گفتگو معجزات اور کرامات کے اوپر. اس میں نے بڑی ڈیٹیل کے ساتھ مسئلہ نمبر 131 D میں تو اس حوالے سے بتایا کہ یہ سارے شعبتے جو دکھائے گا وہ شعبتوں کو ماننے والے اس کو اپنا بزرگ مان لیں گے، حالانکہ کاف فے رے لکھا ہوگا. وہ ہو سکتا ہے اس کی کوئی تعویل کر لیں کہ یہ ایبریویشن ہے، کوئی اچھے الفاظ ڈیوائز کر دیتے ہیں اس کے لیے، جس طرح آج بھی لوگ واضح چیزیں بھی بتائیں پھر بھی نہیں مانتے، تعویل کر جاتے ہیں.
29वीं हदीस भी बुखारी और मुस्लिम की मुत्तफ़क़ुन अलैह हदीस है। बुखारी में 3338, मुस्लिम में 7372 और मिशकात में है 5472 कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सुनो मैं दज्जाल के मुतालिक तुम्हें ऐसी बात बताता हूं जो मुझसे पहले किसी पैगंबर ने अपने उम्मतियों को नहीं बताई। एक खास बात बताता हूं, वो ये है कि वो काना होगा और उसके पास जन्नत की मिसल और आग की मिसल चीजें होंगी, और जिसको वो जन्नत कह रहा होगा और जिसको वो जन्नत देगा वो असल में दोज़ख होगी, और उसके पास एक हाथ में आग होगी। ये चीजें वो लेकर साथ चल रहा होगा। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं तुम्हें आगाह कर रहा हूं। और सैयदना नूह अलैहिस्सलाम ने भी अपने उम्मतियों को, जो आदम सानी थे, जिनके बाद पूरी नस्ल इंसानी चली, उस तूफान नूह के बाद उन्होंने भी अपनी उम्मत को डराया था इस फितने दज्जाल से। आप देखें कितनी पुरानी बात है। चौथी हदीस सही मुस्लिम में 7395, मिशकात में 5469, 5469 कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक से लेकर क़यामत के कायम होने तक इस पूरे स्पैन में दज्जाल से बड़ा कोई फितना नहीं आएगा। अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन अज़ाबि जहन्नम व मिन अज़ाबिल क़ब्र व मिन फितनतिल महया वल ममात व मिन शर्रि फितनतिल मसीहिद दज्जाल। आमीन। ये दुआ है जो सही बुखारी और सही मुस्लिम में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तारीफ फरमाई। मैं इंशाअल्लाह इसी में आगे आ भी जाएगी। पांचवी हदीस सही मुस्लिम में 398, मिशकात में 5467 कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़ुर्ब क़यामत में जब 3 निशानियां ज़ाहिर होंगी, उसके बाद किसी की तौबा कबूल नहीं होगी, किसी का ईमान लाना उसको नफा नहीं देगा जब तक कि वो पहले मुमिन ना हो। नंबर 1, सूरज का मगरिब से निकलना। ये एक वक्त आएगा जमीन की ओरिएंटेशन ऐसी डिस्टर्ब होगी कि एक बार रुक कर वो उल्टी तरफ से जब चलेगी तो जाहिर है कि सूरज जो है वो मगरिब से निकलेगा। नंबर 2, दज्जाल का खुरूज। और नंबर 3, दाब्बतुल अर्द, ये एक चौपाया है जो जमीन से निकलेगा, इसका खुरूज होगा। इन 3 निशानियों से पहले पहले जिसने ईमान कबूल किया उसका ईमान कबूल है, और उसके बाद मरदूद हो जाएगा, जाहिर है कि बिल्कुल हक वाज़े हो जाएगा। छठी हदीस सही मुस्लिम में 7381, मिशकात में 5520 कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दज्जाल जब निकलेगा तो वो 40 तक रहेगा। अब रावी कहते हैं मुझे याद नहीं रहा कि वो 40 दिन थे, 40 महीने थे या 40 साल, लेकिन अगली सही मुस्लिम की हदीस में दूसरे रावी को याद है कि वो 40 दिन थे। तो 40 दिन तक वो दुनिया में रहेगा, फिर अल्लाह ताला ईसा अलैहिस्सलाम को भेजेंगे और वो उसे तलाश करके कत्ल कर देंगे। 7 साल तक ईसा अलैहिस्सलाम दुनिया में रहेंगे। और ये बड़ी डिटेल के साथ हदीस है जो मैंने मसला नंबर 12 में भी बयान की है, हयात मसीह और नज़ूल मसीह अलैहिस्सलाम, और मसला नंबर 127 भी इमाम मोहम्मद महदी अलैहिस्सलाम की खिलाफत का क़याम, उस पे सुन्नी और शिया का इजमा। ये लेक्चर आप देख सकते हैं, उसमें मैंने बताया है। 7वीं हदीस सही मुस्लिम में 7373, मिशकात में है 5475 कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दज्जाल के घुंघरियाले बाल होंगे, एक आंख उसकी उभरी हुई होगी। जो शख्स दज्जाल को अपनी जिंदगी में पाए तो उसे चाहिए कि सूरतुल कहफ की इब्तदाई आयात तिलावत करे। वो पहली 10 आयात हैं जो हमने आज पढ़नी है इंशाअल्लाह, उसी कॉन्टेक्स्ट में मैंने ये बात की। तो 10 आयात पढ़ेगा तो अल्लाह ताला उससे दज्जाल के फितने से महफूज फरमा लेगा। ज़ाहिर ज़बानी याद होनी है तो पढ़ेगा ना। तो 10 आयात पढ़े तो अल्लाह ताला उसे महफूज फरमा लेगा। वो 40 दिन तक दुनिया में ठहरेगा। उसका पहला दिन 1 साल के बराबर होगा, दूसरा दिन 1 महीने के बराबर होगा, तीसरा दिन जो है 1 हफ्ते के बराबर होगा, और बाकी जो 37 दिन है वो नॉर्मल होंगे। अब सहाबा किराम को फौरन अपनी नमाजों की फिक्र पड़ गई। उन्होंने कहा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब 1 साल का दिन होगा तो हम क्या 1 दिन की 5 नमाजें पढ़ेंगे साल में? तो आपने फरमाया नहीं, बल्कि तुम उसी एतबार से शुमार कर लेना। जाहिर है कि अल्लाह ताला ने अब घड़ियां बना दी हैं। वो कुतबैन पर सोलर जो नॉर्थ और साउथ पोल है उस पर भी 6 महीने का दिन और 6 महीने का रात होती है। तो ये हमें लोग कहते हैं जी बताएं, तो ये तो इमाम हनीफा को भी नहीं पता था बेचारों को कि ये 6 महीने का दिन 6 महीने की रात कुतबैन पे होती है, लेकिन हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता था। आपने फरमाया साल का दिन होगा ना, उसी एतबार से शुमार कर लेना। तो आज भी आप नॉर्थ पोल और साउथ पोल के ऊपर घड़ियां बनी हुई हैं। वो 6 महीने का दिन जो है उन्होंने 24-24 घंटे में डिवाइड किया हुआ है। तो वहां पर ये हमारे पाकिस्तान से भी कुछ फौजी गए तो वो दिन का वक्त था और इशा की नमाज पढ़ रहे थे, क्योंकि 6 महीने तक दिन है। तो आपने क्या फरमाया, उसी को शुमार कर लेना, उसी एतबार से डिवाइड कर लेना। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने घड़ियां दे दी हैं, लिहाजा इस मामले में अल्लाह ताला ने इंसान को तरक्की करवा दी है। मैंने मसला नंबर 30 भी दिया है नमाजों के औकात के ऊपर।
اس میں بھی میں نے یہ حدیث بیان کی تھی الحمدللہ. تو آپ نے فرمایا کہ وہ دجال، اسی حدیث میں آگے آتا ہے کہ وہ بارش برسائے گا، یعنی وہ فتنہ بنایا گیا نا، اور وہ سبزہ زمین سے اگا لے گا. اچھا، اس کی وجہ سے بعض لوگ ان حدیثوں کے انکاری ہو گئے، وہ کہتے ہیں یہ تو خدا کی طاقت ہے. بھائی وہ تو خدا کی طاقت ہے مردے کو زندہ کرنا، لیکن قرآن حکیم میں آیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے اذن سے مردے کو زندہ کرتے تھے. جس طرح شیطان کو اللہ نے اتنی طاقت دی ہے ہماری آزمائش کے لیے، اسی طریقے سے دجال کو بھی اللہ تعالیٰ طاقت دے گا ہماری آزمائش کے لیے کہ کون اسے رب مانتا ہے اور کون اپنی اس عقیدے کے اوپر قائم رہتا ہے. تو پھر اسی حدیث میں آگے الفاظ ہیں صحیح مسلم 7373 کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پھر اللہ تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام کو بھیجے گا. ظاہر امام محمد مہدی کے تو قابو نہیں آئے گا دجال، وہ زیادہ طاقتور ہوگا. تو عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اسی صحیح مسلم میں آتا ہے کہ وہ 2 زعفرانی زرد کلر کی چادریں اوڑے ہوئے، ایک تہمد اور ایک اوپر چادر، 2 فرشتوں کے پروں پر ہاتھ رکھتے ہوئے دمشق کے مینار کے اوپر اتریں گے، اور پھر وہ دجال کو مقام لد پر پا کر وہاں پر قتل کر دیں گے. ان کی سانس ایسی نکلے گی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی کہ دجال کے فالورز اور دجال پگھلنا شروع ہو جائے گا. اب یہ پتہ نہیں اللہ تعالیٰ نے ان کے سانس میں کیسی کوئی لیزر فٹ کر دی ہوگی کہ وہ جوں کر کے جیسے دیکھیں گے دجال کو تو وہ پگھلنا شروع ہو جائے گا. یہ تو آج ہم سمجھ سکتے ہیں کہ یہ اس پہ ہالی ووڈ نے فلمیں بھی جو لیزر کی بنا دی ہوئی ہیں، یہ فزیکلی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ یہ کوالٹی دے دے گا کہ وہ دجال اور مقام لد پر اسے پکڑ کر قتل کریں گے. اور آپ کو حیرانگی ہوگی کہ 60s کے اندر اسرائیل نے اس چھوٹے سے گاؤں لد کے اندر انٹرنیشنل ایئرپورٹ بنایا ہے. لوگ حیران تھے کہ یہ لد میں ایئرپورٹ بنانے کی کیا ضرورت ہے. تو یہ مقام لد کا ذکر صحیح مسلم 7373 میں موجود ہے. اور میرا اپنا گمان ہے کہ شاید وہ اپنے کسی بوئنگ یا بس جہاز میں فرار ہونے کی کوشش کرے گا وہ اس لد انٹرنیشنل ایئرپورٹ سے، اور عیسیٰ السلام وہیں پر اس کو لیزر مار کے جو ہے وہ ہلاک کر دیں گے انشاءاللہ تعالی. اللہ تعالیٰ اگر ہماری زندگی میں ایسا معاملہ ہو تو ہمیں امام محمد مہدی اور سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا ساتھ نصیب فرمائے، آمین. اب آخری 3 احادیث جو ہیں وہ فتنہ دجال سے بچنے کے لیے 3 طریقے جو ہیں صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے اندر جو آئے میں انشاءاللہ وہ بیان کر دیتا ہوں تاکہ یہ معاملہ کھل جائے. 8ویں حدیث صحیح مسلم میں 1883 نمبر اور مشکات میں ہے 2126 کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص سورۃ الکہف کی پہلی 10 آیات زبانی یاد کر لے گا اللہ تعالیٰ اسے دجال کے فتنے سے بچا لے گا انشاءاللہ. یہ ہے پہلا وظیفہ، پہلا طریقہ. اچھا، جامعہ ترمذی میں بھی ایک حدیث ہے انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 2886 لیکن وہ منکر ہے. اس میں الفاظ ہے پہلی 3 آیات جو یاد کر لے گا یا 3 آیات پڑھ لے گا، لیکن وہ روایت منکر ہے، وہ اس کے خلاف ہے، وہ شاذ روایت ہے. اصل روایت ہے پہلی 10 آیات. صحیح مسلم میں ایک حدیث میں 1884 میں آخری 10 آیات کا بھی ذکر ہے، لیکن وہ راویوں کا آپس میں اختلاف ہے. مضبوط بات جو ہے باقی کتابوں میں بھی یہی ملتی ہے، ترمذی میں، ابن ماجہ میں، ابو داؤد کے اندر کہ پہلی 10 آیات جو صحیح مسلم میں آیا. اسی حوالے سے ایک اور حدیث ہے المستدرک للحاکم میں صحیح سند کے ساتھ انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 3392، مشکات میں 2175 نمبر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص جمعے کے دن سورۃ الکہف پڑھ لے گا تو اگلے جمعے تک اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک نور اس کے لیے مقرر کر دیا جائے گا. وہ نور چمکتا رہے گا 2 جمعوں کے درمیان. لہٰذا یہ اس اعتبار سے ایک وظیفہ بھی ہے سورۃ الکہف جمعے والے دن تلاوت کرنا. اسی حوالے سے صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں بھی ایک اور حدیث ہے. بخاری میں 5011، مسلم میں 1856 اور مشکات میں 2177 نمبر کہ ایک صحابی تھے وہ سورۃ الکہف کی تلاوت کر رہے تھے تو آسمان سے ایک بادل ان کے اوپر آ گیا اور بالکل ان کے قریب آیا حتیٰ کہ ان کا گھوڑا بدک اٹھا. تو صبح انہوں نے آ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا تو آپ نے فرمایا کہ یہ تو اللہ کی طرف سے خاص سکینت تھی جو نازل ہو رہی تھی تیری تلاوت کی وجہ سے. وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرشتے آئے تھے جو کہ وہ سن رہے تھے. تو یہ الحمدللہ سورۃ الکہف کی فضیلت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک زمانے میں بھی بخاری اور مسلم میں آیا کہ ظاہر بھی الحمدللہ. تو یہ دجال جب آئے گا تو وہی شخص پڑھ سکے گا جس نے یاد کی ہوگا. اور مسلم ہم نے سن لی 7373 بھی 7واں نمبر جو حدیث میں نے بیان کی کہ دجال کو دیکھو تو سورۃ الکہف کی پہلی 10 آیات کی تلاوت کرو. 9ویں حدیث صحیح مسلم میں 7375 سے 7377 تک 3 احادیث ہیں اور یہ بخاری میں بھی موجود ہے 7132، مشکات میں 5476 اور 5479 کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک مناظرے کا ذکر کیا. ایک تو یہ مولویوں کے مناظرے ہیں نا، ایک دجال اور مومن کا مناظرہ ہوگا. بڑی ڈیٹیل اور انٹرسٹنگ حدیث ہے. دجال اور ایک مومن کامل کا مناظرہ ہوگا. جب دجال ظاہر ہوگا تو وہ مومن کامل آ کر اسے کہے گا، للکارے گا کہ تو دجال ہے، جھوٹا ہے، کذاب ہے.
وہ کہے گا میں تو زمین سے سبزہ اگا رہا ہوں, آسمان سے بارش, اگر چاہے تو تجھے قتل کر کے میں زندہ کر لوں. اب یہی کوالٹیز ہے نا, تو تو مجھے خدا مان لے گا. وہ کہے گا کہ مجھے تو میرے نبی کی حدیث پہنچی ہے کہ تو کذاب ہے. اس سے یہ بات پتہ چلی کہ یہ دوسرا وظیفہ ہے دجال سے بچنے کا, کہ کتاب اللہ اور سنت کو پکڑ لیں, بزرگ بابوں کو نہیں, قرآن اور صحیح حدیث کو. یہ دوسرا وظیفہ ہے, یہ میں نے اجتہاد کیا ہے. دوسرا وظیفہ دجال سے بچنے کا, حدیث کو پکڑ لیں, کتاب و سنت کو پکڑ لیں. الحمدللہ. تو وہ کہے گا مجھے حدیث پہنچی ہے, وہ کہے گا میں کارنامے کر رہا ہوں, باقی تو سارے میرے یہ استدراج دیکھ کر تو میرے پہ ایمان لا رہے ہیں, تو کیوں نہیں لائے گا؟ وہ کہے گا میرے نبی کی حدیث پہنچی ہے, میں تو ان چیزوں سے امپریس نہیں ہوتا. عظیم نہیں ہوتے الحمدللہ, جو مرضی کر کے دکھا دے. اسی کہنا تواڈے مردے قبراں تو نکل آنا تاں بھی 2 + 2 4 رہے گا, اور قرآن الحمدللہ حق رہے گا. تو بہرحال وہ کہے گا کہ مجھے تو میرے نبی کی حدیث پہنچی ہے. پھر وہ دجال اسے قتل کر کے اس کے 2 ٹکڑے کر دے گا, آرا چلوائے گا اس کے جسم کے اوپر, سر سے لے کر پاؤں تک. پھر ان 2 ٹکڑوں کے درمیان چلے گا, پھر اسے زندہ کر لے گا. کہے گا ہوں سنا. وہ کہے گا کہ تیرے اس عمل نے میرے ایمان میں اضافہ ہی کیا ہے, کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا تھا کہ وہ ایک شخص کو قتل کر کے دوبارہ زندہ کرے گا. میں تجھے تو خدا ماننے کے لیے تیار ہی نہیں, تو کذاب ہے. الحمدللہ. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ شخص روئے ارض پر سب سے بہترین مومن ہوگا. وہ شخص بہت بڑا مومن, سب سے بہترین مومن ہوگا جو اس طرح دجال کو للکارے گا. الحمدللہ. بال وہ بزرگ بابوں کا ماننے والا نہیں ہوگا, ہوگا کتاب و سنت کا ماننے والا, کوئی آؤٹ سپوکن کوئی اس طرح کا ہی بندہ ہوگا. آخری 10ویں حدیث وہ ہے دعا. صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں موجود ہے 8332, صحیح بخاری میں, مسلم میں 1324, مشکات میں 939 سے 941 تک 3 احادیث ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی 4 چیزوں کے شر سے اللہ کی پناہ مانگتے تھے, اور صحابہ کو حکم دیتے تھے کہ 4 چیزوں کے شر سے اللہ کی پناہ تشہد میں مانگا کرو, یعنی دروشی پڑھنے کے بعد. اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم, واعوذ بک من عذاب القبر, واعوذ بک من فتنۃ المحیا والممات, ومن شر فتنۃ المسیح الدجال. یعنی میں پناہ مانگتا ہوں عذاب جہنم, عذاب جو قبر, اور زندگی اور موت کا فتنہ, اور دجال کا فتنہ. اس کے لیے مختلف الفاظ ہیں, تھوڑے بہت فرق سے, لیکن یہ 4 اس میں چیزیں موجود ہیں. 4 چیزوں کے شر سے اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کی جائے. اور صحیح مسلم میں 1333 نمبر حدیث ہے کہ امام طاؤس تابعی کا قول امام مسلم نے نقل کیا ہے کہ انہوں نے اپنے بیٹے کے بارے میں سنا کہ اس نے تشہد میں یہ دعا نہیں پڑھی, اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم ومن عذاب القبر ومن فتنۃ المحیا والممات ومن شر فتنۃ المسیح الدجال. تو انہوں نے اپنے بیٹے سے کہا کہ نماز دوبارہ پڑھ, کیونکہ اللہ کے نبی اس کا حکم دیتے تھے. اب یہ دعا اتنی امپورٹنٹ ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا حکم دیا ہے, لہٰذا یہ دعا یاد کریں. باقی بھی جتنی مانگے, رب اجعلنی مانگے, ربنا آتنا فی الدنیا, جتنی مانگے, لیکن یہ 4 چیزوں سے اللہ تعالیٰ کی پناہ حاصل کرنے کے لیے دعا ضرور مانگیں. یہ تیسرا طریقہ ہے دجال کے فتنے سے بچنے کا, یہ دعا ہے. الحمدللہ.